السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ۔ اے امت محمدیہ، تم افضل امت ہو، تم کو لوگوں کے نفع کے لیے بھیجا گیا ہے، تم بھلی باتوں کو لوگوں میں پھیلاتے ہو اور بری باتوں سے ان کو روکتے ہو اور اللہ پر ایمان رکھتے ہو۔ آگے فرمایا وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ اور چاہیے کہ تم میں ایسی جماعت ہو لوگوں کو خیر کی طرف بلائے اور بھلی باتوں کا حکم کرے اور بری باتوں سے منع کرے، اور صرف وہی لوگ فلاح والے ہیں جو اس کام کو کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں قرآن پاک میں؟ جیسے میں نے یہاں آیت پڑھ کے آپ کو سنائی کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم میں سے بھلائی والی خیر والی جماعت کون سی ہے، کون سی جماعت ایسی ہے جو فلاح پا جائے گی، جو کامیاب ہو جائے گی؟ وہ جو بری باتوں سے روکے اور اچھی باتوں کا حکم کرے، اچھی باتوں کو پروموٹ کرے اور بری باتوں کو برا کہے اور بری باتوں سے روکے، برے کاموں سے روکے اور دوسروں کو خود بھی روکے اور دوسروں کو بھی روکے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قسم ہے اس ذات پاک کی جس کے قبضہ میں محمد کی جان ہے، تم ضرور اچھی باتوں کا حکم کرو اور بری باتوں سے منع کرو، اور چاہیے کہ بے وقوف نادان کا ہاتھ پکڑو، اس کو حق بات پر مجبور کرو، ورنہ حق تعالیٰ تمہارے قلوب کو بھی خلط ملط کر دیں گے اور پھر تم پر بھی لعنت ہوگی جیسا کہ پہلی امتوں پر لعنت ہوئی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی جان کی قسم کھا کر یہ بات فرمائی ہے، جب انسان نے کوئی بات پکی اتھینٹک کسی کو کہنی ہو، بتانی ہو یا اسے یقین دلانا ہو تو وہ کیا کہتا ہے کہ قسم ہے مجھے اپنے رب کی، قسم ہے مجھے اپنے اللہ کی۔ تو کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی قسم کھا کر فرمایا، ہمیں حکم دیا کہ تم کیا کرو، تم بری باتوں سے لوگوں کو منع کیا کرو اور اچھی باتوں کا حکم دیا کرو۔ اور بے وقوف نادان، کون بے وقوف نادان ہے؟ وہی بے وقوف نادان جو گناہ کرتے ہیں۔ کیا فرمایا کہ ان کا ہاتھ پکڑو، اس کو حق بات پر مجبور کرو، یعنی اس کو سیدھی راہ دکھاؤ۔ سیدھی راہ دکھانا ہی ہمارا فرض ہے، نہ کہ اس کے گناہ کو اجاگر کرنا ہمارا فرض ہے، نہ کہ اس کے گناہ کو پوری دنیا کو دکھانا ہمارا فرض ہے۔ ہمارا فرض آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں دیا ہے وہ کیا دیا ہے کہ بے وقوف اور نادان کو جو گناہ کر بیٹھا ہے اس کو ہدایت کی طرف لے کر آؤ، اسے بتاؤ کہ یہ گناہ ہے، یہ غلط ہے، جو کیا ہے غلط ہے، نہ کہ اس کے غلط کو، اس کے گناہ کو آگے مشہور کرتے پھرو، آگے اس کو پروموٹ کرتے پھرو، آگے اس کو، اس کے غلط کام کو اچھا بنا کر لوگوں کے سامنے پیش کرو کہ تم نے جو کیا یہ تو بہت اچھا اور تہذیب کے دائرہ میں ہے۔ یہ غلط ہے، یہ بہت ہی غلط ہے، یہ اس کو مزید آگے جس نے گناہ کیا ہے اس کو گناہ کی طرف لے جانے والی بات ہے کہ وہ مزید گناہوں میں دھنستا چلا جائے۔ کیوں؟ کیونکہ اس کو لگا کہ شاید یہ گناہ کرنا، یہ کام کرنا یہ میرے لیے عزت کا باعث ہے، یہ میرے لیے شہرت کا باعث بن گیا ہے، جبکہ وہ اس غلطی میں ہے، اس غلط فہمی میں ہے کہ یہ سب اس کے لیے نفع ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی نہیں۔ یہ نہ دنیا میں اس کے لیے نفع ہے اور نہ آخرت میں اس کے لیے نفع ہے، بلکہ دنیا بھی اس کی برباد اور آخرت بھی اس کی برباد۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر کسی جماعت اور قوم میں کوئی شخص گناہ کرتا ہے اور وہ قوم باوجود قدرت کے اس کو نہیں روکتی تو ان پر مرنے سے پہلے ہی حق تعالیٰ اپنا عذاب بھیج دیتے ہیں، یعنی دنیا میں ہی ان کو طرح طرح کے مصائب میں مبتلا کر دیتے ہیں۔ تو دیکھیے دنیا میں ہی ان تمام گناہوں کی سزا ملنا شروع ہو جاتی ہے۔ کوئی ڈپریشن کا شکار ہو گیا، کوئی ایسی مرض میں چلا گیا جس کا کوئی علاج نہیں ہے، یا کوئی ایسی تنگیوں میں، مصائب میں پڑ گیا کہ انسان کو پریشان حال کر کے رکھ دیا، تو یہ تمام مصائب
انسان کو بری طرح گھیر لیتے ہیں۔ یہ کس وجہ سے ہوتا ہے؟ یہ اسی وجہ سے ہوتا ہے کہ اگر کوئی کسی کو گناہ کرتے ہوئے دیکھتا ہے اور اسے نہیں روکتا تو اس طرح اللہ تعالیٰ کے عذاب نازل ہونے شروع ہو جاتے ہیں۔ ان پر بھی عذاب آتا ہے جو کرتا ہے، اور ان پر بھی عذاب، ان پر بھی مشکلات آتی ہیں جو دیکھتا ہے اور روکتا نہیں ہے۔ دیکھیے، گناہ کو پروموٹ کرنا، گناہ کو آگے مشہور کرنا، یہ بہت سخت گناہ ہے۔ ہم اماں عائشہ کی بیٹیاں ہیں، ہم اماں فاطمہ کی بیٹیاں ہیں، ہمیں اس چیز کو سوچنا چاہیے۔ آج ٹک ٹاک کے نام پر ٹک ٹاکر لڑکیاں یہ کام کر رہی ہیں، اپنے گھروں میں، اپنی گھروں کی چھتوں میں، اپنے کمروں میں ڈانس کر رہی ہیں، اور ان ویڈیوز کو آگے اپلوڈ بھی کیا جا رہا ہے تاکہ پوری دنیا ان کو دیکھے۔ دیکھیے، گناہ جب تک سر عام پھیلتا رہے گا آپ کو اس کا گناہ ملتا رہے گا۔ اگر آپ کسی گناہ کا ذریعہ بنے ہیں، آگے چلتا رہے گا، اس کا گناہ آپ کو ملتا رہے گا۔ جس کا ذریعہ آپ بن گئے، جو گناہ آپ نے کیا اور اس کو آگے پھیلا دیا، قیامت تک اگر وہ گناہ چلتا رہا تو قیامت تک ہی آپ کو اس کا گناہ ملتا رہے گا۔ تو اے عائشہ، دیکھو تم عائشہ کی بیٹی ہو، اور بہت ساری میری ایسی بہنیں جو یہ کام کر رہی ہیں، ان کو چاہیے کہ اللہ سے ڈریں، اپنے آپ دیکھیں کہ ہم کس ماں کی بیٹیاں ہیں۔ ہماری مائیں کون تھیں؟ وہ جو اتنا پردہ کیا کرتی تھیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا روزہ مبارک ہے۔ تو جب تک حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ زندہ رہیں، اس وقت تک وہ اپنے اوپر چادر لپیٹ کر رکھا کرتی تھیں۔ ایک دن، ایک وقت، ایک گھڑی ایسی نہیں تھی کہ اپنے سر سے چادر اتاری ہو انہوں نے۔ تو ہر وقت انہوں نے اپنے آپ کو سر سے لے کے پاؤں تک ڈھکا ہوتا تھا۔ کیوں؟ ایک طرف تو باپ تھا اور دوسری طرف شوہر تھے، تو تیسرا کون تھا؟ تیسرا نامحرم تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ نامحرم تھے، حالانکہ وہ وفات پا چکے تھے اور قبر کے اندر تھے، لیکن پھر بھی ان کی شرم و حیا کا تقاضا یہ تھا کہ وہ اپنے آپ کو اس شرم و حیا کی وجہ سے کہ نہیں، تیسرا جو ہے وہ نامحرم ہے، تو اس کی وجہ سے وہ اپنے آپ کو لپیٹا رکھتی تھی۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھیں وہ بیٹھی ہوئیں، اور حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی آپ کے پاس بیٹھی ہوئی تھیں۔ اچانک ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ ابن ام مکتوم سے پردہ کرو۔ تو ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، میں نے عرض کیا یا رسول اللہ، کیا وہ نابینا نہیں ہیں؟ وہ تو ہمیں دیکھ نہیں سکتے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم بھی نابینا ہو؟ کیا تم دونوں بھی نابینا ہو؟ تم انہیں نہیں دیکھ سکتی؟ دیکھیے، پردے کا یہاں تک حکم ہے، یعنی نہ ہم کسی نامحرم کو دیکھ سکیں اور نہ کوئی نامحرم کی نظر ہم پر پڑے، یعنی ہم بھی نامحرم کو نہ دیکھیں، بہتر ہے، اور دوسرا کوئی نامحرم ہمیں بھی نہ دیکھے۔ جبکہ کیا ہو رہا ہے کہ مارننگ شوز میں بلا کر اس بات کو پروموٹ کیا جا رہا ہے، اس بات کو مشہور کیا جائے، اس بات کو سراہا جا رہا ہے۔ عورتیں بھی سراہ رہی ہیں بیٹھی اس اور لڑکی کو، تعریف کر رہے ہیں اس کی، اور وہ اس تعریف پر خوش ہو رہی ہے کہ میں نے واقعی بہت اچھا کام کیا، لوگوں نے مجھے اتنا پسند کیا، لوگوں نے مجھے اتنا سہارا۔ لیکن نہیں، یہ سب غلط ہے، یہ سب دھوکہ ہے، یہ سب اللہ کی ناراضگی ہے، اس میں اللہ کا عذاب ہے، اللہ کی ناراضگی، اللہ سے کھلی جنگ ہے۔ کسی نے گناہ کیا اور گناہ کو چھپایا نہیں، بلکہ خود اپنے ہی گناہ کو آگے تشہیر کر دیا، اور پھر اس گناہ کو لوگوں نے بھی سراہا، لوگوں نے اس کی تعریف کی۔ یہ بہت بڑا گناہ ہے، یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے۔ دیکھیے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں پردے میں رہنے کا حکم دیا ہے۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عورت عورہ ہے، یعنی پردہ ہے۔ جب بے پردہ نکلتی ہے تو شیطان اس کو تکتا ہے، تو شیطان اس کے ساتھ لگ جاتا ہے، تو شیطان اس کو گناہ پر معمور کر دیتا ہے، مجبور کر دیتا ہے۔ ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کے خلاف نہیں جانا چاہیے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں حکم دیا ہے اس کے مطابق ہمیں چلنا چاہیے، نہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ کی خلاف ورزی کرنی چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اچھے کاموں کے حکم کرنے کا، اچھے کام کرنے کا حکم دیا ہے، اور برے کاموں سے منع کیا ہے، اور برے کاموں کا حکم دینے سے منع کیا ہے، اور برائی کو پروموٹ کرنے سے منع کیا ہے۔ دیکھیے، برائی کے کاموں کو آگے تشہیر نہ کریں، یہ ہمارے لیے دنیا اور آخرت میں لعنت کا، دنیا اور آخرت میں برائی کا، دنیا اور آخرت میں مصائب کا ذریعہ بن جائیں گے۔
پھر جب ہم مصائب میں گھر جائیں گے، ہماری زندگی مشکلات میں پڑ جائیں گی، ہماری زندگی تنگ ہونی شروع ہو جائے گی، تو پھر اس وقت ہمیں پتہ چلے گا کہ ہم نے کیا گناہ کیے تھے اور یہ کن گناہوں کی ہمیں سزا ہے۔ پھر اس سے پہلے کہ ہم سزاؤں میں اللہ کی پکڑ میں آ جائیں تو ہم ان گناہوں سے رک جائیں۔ آج گناہ ہو گیا ہے، جس سے بھی ہوا ہے وہ اپنے گناہوں سے رک جائے۔ میری تمام وہ بہنیں، وہ مائیں جو ان کاموں کی طرف لگی ہوئی ہیں، اس ٹک ٹاک میں لگی ہوئی ہیں، یا اپنے آپ کو دکھلا رہی ہیں سوشل میڈیا پہ، اپنا آپ دکھا رہی ہیں سوشل میڈیا پہ، کبھی ننگے ہو کر اور کبھی ہنس کر تو کبھی بول کر، اپنا آپ، اپنے سر، بال، اپنا چہرہ، اپنا جسم دکھا رہی ہیں۔ خدارہ وہ رک جائیں، وہ اس بات کو دیکھیں کہ ہم بیٹیاں کس کی ہیں، ہمارا دین ہمیں کیا کہتا ہے، ہمارا نبی ہمیں کیا کہتا ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرز زندگی کیا تھی، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرز زندگی کیا تھی۔ اس بات کو دیکھیں، نہ کہ اس بات کو کہ ہاں ہمیں فیم کہاں سے مل رہا ہے، ہمیں شہرت کہاں سے مل رہی ہے۔ یہ فیم، یہ شہرت، یہ دنیا میں رہ جائے گی، دنیا میں بھی عذاب کا ذریعہ بن جائے گی۔ دنیا میں بھی اگر آج 1 2 دن 4 5 کو چند دن آپ کو یہ فیم، یہ خوشی مل رہی ہے تو اس بات کو جان لیجئے کہ یہ چند دن کے لیے ہی ہے۔ چند دن کے بعد مصائب بھی شروع ہو جائیں گے۔ اللہ کی ناراضگی اسی دن سے شروع ہو گئی جس دن سے آپ نے یہ کام کیا اور توبہ نہیں کی، بلکہ اس کو آگے مشہور کر دیا۔ دیکھیے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس وقت فاسق کی تعریف کی جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس پر غصہ ہوتا ہے اور اس کی تعریف کی وجہ سے عرش دہل اٹھتا ہے۔ فاسق گناہ گار کو کہتے ہیں۔ جب کسی نے گناہ کیا ہو اور پھر اس کے گناہ کی تعریف کی جاتی ہو، اس کے گناہ کو سراہا جا رہا ہے، اس کے گناہ کی تعریف کی جا رہی ہے، چینلوں پر بلایا جا رہا ہے اور اس کو بلا کر اس کی تعریف کی جا رہی ہے، بجائے کہ اس کو اس چیز سے روکنے کے، نہ ماں باپ نے روکا اور نہ کسی اور نے روکا۔ ابھی بھی وقت ہے کہ توبہ کر لی جائے، اللہ سے معافی مانگ لی جائے ہر اس کام سے جو اللہ کی ناراضگی کا سبب بنی۔ میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو صراط مستقیم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو ہم سے گناہ ہو گئے ہیں اور جو گناہ ہم سے سرزد ہو گئے ہیں اور آگے جن کو ہم نے گناہوں کو دیکھا اور آگے ہم نے ان کو روکا نہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں وہ معاف فرما دے اور اللہ تعالیٰ ہمیں توبہ کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔